فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. گرامی قدر معزز حاضرین جمعہ اسلامی بھائیوں، پردہ نشیفت اسلامی ماں اور بہنیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 24 دسمبر 2021 ہے اور عنقریب چند دنوں کے بعد انگریزی مہینوں کا نیا سال 2022 عیسوی کا آغاز ہونے والا ہے. نئے سال کی ابتدا میں عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں. لہذا میری آپ سے التجا ہے، ہر ان بھائیوں سے جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو مجھے سن رہے ہیں، ان سے میری التجا ہے کہ نئے سال کے موقع پر آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو یا بالمصافحہ کسی کو ہیپی نیو ایئر نہ کہیں، نئے سال کی مبارکباد نہ دیں، کیونکہ ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح 25 دسمبر کو میری کرسمس یا ہیپی کرسمس بھی نہ کہیں، کیونکہ یہ کرسمس عیسائیوں کا سالانہ تہوار ہے جو 25 دسمبر کو آتا ہے، جو کل کی تاریخ ہے. لہذا 25 دسمبر کے دن ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کہنا بھی غلط ہے، خلاف شرع ہے. کیونکہ جب آپ کسی سے میری کرسمس کہتے ہیں، چاہے آپ مسلم سے کہیں، غیر مسلم سے کہیں، یہودی سے کہیں، عیسائی سے کہیں، کرسچن سے کہیں، کسی سے بھی جب آپ کسی کو میری کرسمس کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہ شہادت دیتے ہیں، آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ 25 دسمبر کے دن اللہ تعالی نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا. جیسا کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، دسمبر کی تاریخ یہ وہ تاریخ ہے کہ 25 دسمبر کے دن اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا. اور یہ اعتقاد رکھنا یا یہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا، آپ سن چکے ہیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی، ان کی پیدائش کا واقعہ آپ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے جنا. اس واقعہ کو سنیں گے تو واللہ آپ دنگ رہ جائیں گے. اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی کہانی قرآن کی زبانی. بغیر کسی تاخیر کی آئیے ہم اصل عنوان کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ جمعہ کا خطبہ بہت مختصر ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے من جانب اللہ معجزانہ طریقے سے ہوئی، اور اسی معجزانہ ولادت کی بنیاد پر اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی قرار دیا. جیسا کہ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 61 میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِعِلْمٍ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ. انہو میں ضمیر کا مرجع ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس لیے اے مسلمانوں قیامت کے بارے میں شک نہ کرو. فلا تمترن بها واتبعون، اور میری ہی تابعداری کرو. هذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے. اس آیت کی تفسیر میں اکثر علماء نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرب قیامت کے وقت آسمان سے نزول فرمائے گا، جیسا کہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے. اور صاحب احسن البیان حافظ صلاح الدین یوسف نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض اہل علم کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی قرار دینا یہ ان کی معجزانہ ولادت کی بنیاد پر ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی یہ پیدائش اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو زمین میں رل مل جانے کے باوجود دوبارہ زندہ فرمائے گا. تو خیر، جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت
مریم علیہ السلام کے بطن سے معجزانہ طریقے سے پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام کو کامل انسانی شکل و صورت میں حضرت مریم کی طرف بھیجا. اس وقت حضرت مریم اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر بیت المقدس کی مشرقی جانب عبادت میں مشغول تھی. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت سے لے کر 16 سے لے کر 30 تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ نہایت ہی سنہرے اور نرالے انداز میں اس طرح اختصار کے ساتھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ اس کتاب میں یعنی قرآن میں مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئی. فاتخذت من دونہم حجابا، اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا. یعنی حضرت مریم اپنے گھر کے لوگوں سے الگ تھلگ اور علیحدہ ہو کر بیت المشرقی جانب خلوت میں آئی. آنے کا مقصد کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ مقصد یہ تھا خلوت میں آنے کا تاکہ وہ خلوت اور تنہائی میں یکسو ہو کر اللہ کی عبادت اور بندگی کرے. لیکن ہوا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بس وہ مکمل آدمی بن کر ان کے سامنے ظاہر ہوا. کن کے سامنے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے. جب وہ خلوت میں تنہائی میں اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہی تھی تو خلوت اور تنہائی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں ان کے سامنے حاضر ہوا. حضرت مریم نے دیکھا خلوت میں تنہائی میں کہ ایک نوجوان شخص بے دھڑک اندر داخل ہو گیا ہے تو وہ ڈر گئی. اور ایسے موقع سے ڈر پیدا ہونا ایک فطری بات ہے. تصور میں لائیے، تھوڑی دیر ہم اپنی بات کو اسٹاپ کرتے ہیں یہاں پہ. آپ تصور میں لائیے، سوچئے کہ عورت گھر میں اکیلی ہو اور اس عورت کے گھر کے آس پاس کوئی دوسرا گھر بھی نہ ہو. عین دوپہر کے وقت کوئی نوجوان اجنبی شخص بے دھڑک بغیر بیل بجائے گھنٹی بجائے دروازے پہ دستک دیے اندر داخل ہو جائے اور عورت کی طرف مائل ہو تو میرے بھائیوں اور بہنوں آپ تصور میں لائیے کہ عورت کے خوف و دہشت کا عالم کیا ہوگا. ایسے وقت میں عورت کا خون، اس کا خون ڈر اور خوف سے خشک ہو جائے گا، بدن سے پسینے چھوٹنے لگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے اوپر خوف و دہشت طاری ہو جائیں گے. تو کیا ایسے وقت میں عورت اپنے آپ کو مرد سے بچا سکتی ہے؟ بولو میرے بھائیوں، بولو. نہیں نا، ہرگز نہیں. ایسے وقت میں عورت اپنے آپ کو، اپنی عزت کو مرد سے نہیں بچا سکتی. تو جب اللہ کی بندی مریم نے دیکھا خلوت اور تنہائی میں ایک نوجوان شخص بے دھڑک اندر داخل ہو گیا تو وہ ڈر گئی. اور ایسے وقت میں وہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے کہا، کیونکہ ایسے وقت میں عورت اپنے آپ کو مرد سے نہیں بچا سکتی الا یہ کہ مرد کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے. تو اللہ کی بندی نے اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے اللہ کے حوالے سے اسے کہا تاکہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور یہ میرے ساتھ غلط حرکت نہ کرے. اسی لیے اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے حضرت مریم نے کہا. کیا کہا؟ آئیے سنیے قرآن. قالت، حضرت مریم کہتی ہے، انی اعوذ بالرحمن منک، کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو ذرہ برابر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. یعنی اے اللہ کے بندے، اگر تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذرہ برابر ڈر اور خوف ہے تو میری عزت کو داغدار نہ کر. اس لیے وہ کہتی ہے کہ اگر تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو تو میرے پاس نہ. یا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر میں تجھ سے اللہ رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر تو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. حضرت مریم کو کیا معلوم کہ یہ
خاکی مخلوق نہیں بلکہ نوری مخلوق ہے، یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں، اور کچھ مقصد کے تحت ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں، انہیں کیا معلوم۔ جبرائیل نے دیکھا میرے خلوت میں آنے کی وجہ سے اللہ کی یہ بندی خوف زدہ اور پریشان ہو گئی ہے، تو ان سے رہا نہ گیا، اپنا تعارف کرایا، اور آنے کا مقصد بھی انہوں نے ذکر کیا، ان کے سامنے رکھا کہ میں کون ہوں اور خلوت اور تنہائی میں اے مریم میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں۔ ان دونوں چیزوں کو ذکر کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ آئیے سنیے قرآن۔ قال، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں انما انا رسول ربک، اے مریم میں وہ نہیں ہوں جو تو گمان کر رہی ہے، انہو انا رسول ربک، میں تیرے رب کا قاصد ہوں، میں جبرائیل ہوں، اور کیوں آیا ہوں؟ لأہب لک غلاما زکیہ، اور میں خلوت اور تنہائی میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اللہ اللہ، پہلے تو ہے تو مریم خوف زدہ تھی، لیکن ان کی زبان سے جب یہ انوکھی بات سنتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے، اور پریشانی کی عالم میں وہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ قالت، مریم کہتی ہے قالت ان یکون لی غلام، اے جبرائیل میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے اب تک چھوا نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، نہ میں بدکار ہوں۔ ایسی عورت جو غیر شادی شدہ ہے، ایسی عورت جسے کسی مرد نے اب تک چھوا نہیں ہے، جبرائیل میری شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے کسی مرد نے اب تک چھوا نہیں، تو میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ جبرائیل نے کیا کہا؟ قال کذالک، جبرائیل نے کہا مریم بات تو صحیح ہے، تو صحیح کہہ رہی ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام؟ قال ربک هو علی ہین، لیکن اے مریم تیرے رب کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اسے ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی خاص رحمت بنائیں گے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ یعنی اے مریم تیرا کہنا تو صحیح ہے کہ تجھے مرد سے مقاربت کا، مرد سے ملنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اگر اللہ چاہے تو عورت کا مرد سے ملے بغیر بھی عورت کو بچہ دے سکتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ تجھے مرد سے ملے بغیر ایک بچہ دے کر، ایک ہونہار لڑکا دے کر اپنی قدرت تخلیق کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے باذن اللہ انہیں حمل ٹھہر گیا، وہ پریگنیٹ ہو گئی، جیسا کہ قرآن کہتا ہے فحملتہ، بس وہ حمل سے ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری جس سے باذن اللہ وہ حمل سے ہو گئی، اللہ نے کہا فحملتہ، بس وہ حمل سے ہو گئی، فانتبذت بہ مکانا قصیا، اس کی وجہ سے وہ دور کی جگہ چلی گئی، فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، پر بس درد ذہن نے اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا۔ درد ذہن دیکھیے، ٹخنے میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، دانت میں درد تکلیف ہوتی ہے، تو اس سب کو درد کہا جاتا ہے، لیکن بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو تکلیف ہوتی ہے اس کو درد ذہ کہتے ہیں۔ وہ جو تکلیف ہوتی ہے اس وقت اس کو ایک مرد اپنی زبان سے اپنے الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا ہے، اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ عورت ہی بتا سکتی ہے۔ درد ذہ کے وقت یعنی بچہ پیدا ہونے سے پہلے عورت اس تکلیف میں، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہتی ہے، تو قرآن کہتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پر درد ذہن نے اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، بس وہ مریم کہنے لگی کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی یا لوگوں کی یاد سے بھولی بسری ہو جاتی۔ تو یاد رہے درد ذہ کی وجہ سے حضرت مریم نے موت کی تمنا نہیں کی تھی، نہیں، درد ذہ کی تکلیف تو ہر عورت کو ہوتی ہے، ہر عورت جب بچہ جننے سے پہلے ہر عورت کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت مریم نے درد ذہ کی تکلیف سے نڈھال ہو کر موت کی خواہش اور تمنا نہیں کی، نہیں، بلکہ کیوں کی؟ درد ذہ کے وقت اس نے سوچا ان قریب میرے بطن سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو وہ غموں سے نڈھال ہو گئی اور موت کی آرزو کرنے لگی کہ اب میں اس بچے کے مسئلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کروں گی؟ جب ہمارے قوم کے لوگ پوچھیں گے اے مریم تیری شادی نہیں ہوئی، تو غیر شادی شدہ ہے، آخر تو نے بچہ کہاں
کہاں سے لایا؟ تو جو میں اپنے قوم کے لوگوں کو کیا جواب دوں گی جبکہ میری بات کی کوئی تصدیق کرنے والا نہیں ہوگا؟ تو انہی ساری باتوں کو سن کر وہ غمزدہ ہو گئی۔ اگر آپ میں سے کوئی اللہ کا بندہ ہو تو میرے اس بیان کو یا قرآن کے اس واقعہ کو عیسائیوں تک پہنچا دے اور ان سے کہیں اے عیسائیوں سنو، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت مریم علیہ السلام پر کس طرح وہ کوہ غم ٹوٹ پڑا، کس طرح وہ غموں سے نڈھال ہو گئی اور کس طرح اس نے غموں سے نڈھال ہو کر موت کی تمنا اور آرزو کرنے لگی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ اور ایسا ہی تم کہتے ہو 25 دسمبر کے دن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ استغفر اللہ استغفر تو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ تو میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، تو یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، یہ عیسائیوں کی منہ کی باتیں ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، ان کی دھارمک کتابوں کی باتیں نہیں ہیں کہ 25 دسمبر کے دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ ہرگز کسی کو میری کرسمس یا ہیپی کرسمس نہ کہیں۔ اگر اس طرح کہتے ہیں تو گویا آپ شہادت دیتے ہیں کہ 25 دسمبر کے دن اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو جنا۔ تو خیر، وقت بالکل قریب۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہتا ہے؟ سماعت فرمائے، فکلی وشربی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا فکلی، اے مریم تازہ اور پکی کھجوریں کھاؤ، تازہ اور پکی کھجوریں کھاؤ، وشربی، اور ہم نے تمہارے پاؤں کے نیچے جو پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے اس کو پیو، وقری عینا، اور اس ہونہار بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب لوگوں میں سے کسی پر تمہاری نظر پڑ جائے، فقولی، تو تم ان سے بات نہ کرنا، فقولی، تو ان سے کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے، میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، لہذا میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ خیر، فأتت به قومها تحملو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے اللہ کی بندی مریم علیہ السلام قوم کے پاس آئی۔ قالوا یا مریم، قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ غیر شادی شدہ عورت مریم کے ہاتھ میں بچہ ہے تو قوم کے لوگوں نے کہا اے مریم تیری شادی ہوئی نہیں، بچہ تم نے کہاں سے لایا؟ قالوا یا مریم، لوگوں نے کہا اے مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے تو بہت بری حرکت کی ہے، بغیر شادی کے تو نے بچہ کہاں سے لے آیا؟ اللہ، شاید مریم کا کلیجہ اس وقت پھٹ کے گر گیا، کٹ کے گر گیا ہوگا، کتنا دل مجروح ہوا ہوگا میرے بھائیوں اور بہنوں۔ تصور میں لائیے حضرت مریم علیہ السلام کا اس وقت جبکہ قوم کے لوگوں نے ان سے اس طرح کی باتیں کہی، اسی پر اکتفا نہیں کیا، اسی پر قوم کے لوگوں نے بس نہیں کیا، بلکہ قوم کے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، کیونکہ مریم علیہ السلام کے والدین، ماں اور باپ، خاندان کے لوگ بہت اچھے تھے، بااخلاق تھے، دیندار تھے، نیک تھے، ان لوگوں کی نیکی کی لوگوں میں شہرت تھی، لوگ ان کی قدر کیا کرتے تھے، ان لوگوں کا اثر و رسوخ تھا۔ تو قوم کے لوگ کہتے ہیں یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تو تیری ماں بدکار تھی۔ فاشارت الی، حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فاشارت الی، بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قالوا، قوم کے لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لو بنا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں، یہ معصوم بچہ، یہ بے گناہ بچہ، یہ شیرخوار بچہ بھلا کیسے ہم سے بات کرے گا؟ قال، عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری ماں بے گناہ ہے، لہذا ہے میری قوم کے لوگوں میری ماں سے کچھ نہ کہو۔ انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، یعنی اللہ نے میری تقدیر میں یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں نبی بنوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے نبوت عطا فرمائے گا اور مجھے کتاب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے اختصار کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ جو قرآن کے حوالہ سے آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بھائیوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔